بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 10 دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آیا۔ اس اعرابی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس اعرابی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس اعرابی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس اعرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اعرابی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تمہارے حال سے بھی آگاہ فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا نام مضر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واسط کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ کھچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانہ سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی، اے مضر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، تو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملنے مدینہ منورہ جا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر۔ اس اعرابی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ عنہ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ اور ابھی وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور ابھی وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی؟ جواب، حضرت حوا علیہ السلام۔ سوال، وہ کون سا نر ہے جو نر کے بغیر پیدا ہوا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال، وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کروائی؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مچھلی انہیں لیے 3 دن تک پھرتی رہی۔ سوال، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں کھایا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمہ میں ختم کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ سوال، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں سورج ایک مرتبہ چمکا؟
جواب: دریا نیل کی زمین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑ دی گئی تھی۔ سوال: ایسا پتھر جس سے جاندار کی پیدائش ہوئی۔ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ سوال: ایسی عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا۔ جواب: حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال: وہ دوست جو دشمن نہیں ہوتے۔ جواب: جسم اور جان۔ سوال: وہ دشمن جو دوست نہیں ہوتے۔ جواب: موت اور زندگی۔ سوال: شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ جواب: شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ سوال: رحم میں سب سے پہلے کس اعضاء کی شکل بنتی ہے؟ جواب: شہادت کی انگلی۔ اور ابھی قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ جواب: بندہ کے سر کی ہڈی۔ اس عرابی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے جوابات سنے تو بے اختیار آپ رضی اللہ عنہ کا ماتھا چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی اینڈ comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔